یا ایہا الانسان ما غرک بربک الکریم آمنت باللہ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے حضور آقا و مولا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ درود شریف کا تحفہ پیش کرے پڑھے باواز بلند اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بہت دیر سے آپ نعت مصطفیٰ سماعت کر رہے ہیں۔ لکھنے والے نے کیا خوب لکھا ہے کہ انبیاء میں علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ لگ رہا ہے کہ یہ شعر ذہن سے نکل چکا ہے۔ یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، یا رب میرا نصیب چمکتا دکھائی دے، میرا گل امید مہکتا دکھائی دے، اور سجدہ وہاں کروں جہاں کعبہ دکھائی دے، سجدہ وہاں کروں جہاں کعبہ دکھائی دے، سجدے سے سر اٹھے تو مدینہ دکھائی دے، اور زمیں کے گل فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، زمیں کے گل فلک کا ہر ستارہ مصطفیٰ کا ہے، جہاں میں جو بھی ہے سارا کا سارا مصطفیٰ کا ہے۔ اور فلک پہ اپنا سینہ چیر کر چاند یہ بولا، ارے میں ٹکڑے کیوں نہ ہو جاؤں، اشارہ مصطفیٰ کا ہے۔ اور مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، مانگے شب بھر رب حبلی کی دعائیں مصطفیٰ، ہم کریں آرام اور تکلیفیں اٹھائے مصطفیٰ، اور بعد تخلیق دو عالم خالق کل نے کہا کہ دنیا تو ہم نے بنا دی اب چلائے مصطفیٰ، دنیا تو ہم نے بنا دی اب چلائے مصطفیٰ۔ اور مت مانگ اہل سیاست سے اپنی زندگی کی بھی، مت مانگ اہل سیاست سے اپنی زندگی کی بھیک، اب اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ۔ اس لیے کہ دنیا نے دیکھا ہے کہ جب دنیا کے انسان دنیا کے لوگوں سے اپنی زندگی کی بھیک مانگتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ملتا ہے؟ چند سکے دے دیتے ہیں، چند نوٹ دے دیتے ہیں، زمین کا چند ٹکڑا دے دیتے ہیں۔ لیکن میں کہتا ہوں مسلمانوں، یہ چند سکوں سے ہمارا کچھ نہیں ہونے والا، چند نوٹوں سے کچھ نہیں ہونے والا۔ ارے اگر مانگنا ہے تو دنیا کے انسان سے نہیں، ایسی ذات سے مانگ لے جو دنیا بھی دے دے اور آخرت کا سامان بھی دے۔ یہ لکھنے والوں نے لکھا ہے کہ مت مانگ اہل سیاست سے اپنی زندگی کی بھیک، اپنا فیصلہ احمد مختار پہ رکھ دے۔ اور یقیناً آج اگر ہم مصطفیٰ جان رحمت سے کچھ مانگیں گے تو یقیناً ہمیں ملے گا، یقیناً ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ مصطفیٰ ہمیں دیں گے۔ اور دینے کے لیے زندہ ہونا ضروری ہے، دینے کے لیے موجود ہونا ضروری ہے۔ اس لیے کہ منبر نور پر آج خلیفہ توصیف ملت آپ کے خطیب و امام حضرت حافظ و قاری الحاج حسین صاحب رضوی تشریف فرما۔ آپ اگر حضرت کے پاس آ کر کے اگر کچھ مانگیے گا تو یقیناً جو ان کے پاس ہوں گے وہ دے دیں۔
جو نہیں ہوں گے آپ کو کہہ دیں گے کہ حافظ صابر صاحب سے کانٹیکٹ کیجیے. حافظ صابر صاحب کے پاس جائیں گے تو یقیناً آپ جب ان سے طلب کیجئے گا تو ان کے پاس جو ہوں گے وہ آپ کو دے دیں گے. جو نہیں ہوں گے کہہ دیں گے حافظ غلام ربانی صاحب کے بارگاہ میں پہنچ جائیے. حافظ غلام ربانی صاحب کے پاس جائیے گا، جو چیز ان کی حکومت میں ہوگی وہ آپ کو دے سکتے ہیں. جو چیز نہیں ہوگی کہہ دیں گے کہ نسیم دلبر صاحب کے پاس جائیے. حافظ نسیم دلبر صاحب کے پاس جائیں گے. پتہ کیا چلا، اگر حافظ حسین صاحب کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ حافظ صابر کے پاس بھیجیں گے. حافظ صابر کے پاس جو چیز نہیں ہے حافظ ربانی کے پاس بھیجیں گے. حافظ ربانی کے پاس جو چیز نہیں ہے وہ حافظ نسیم دلبر کے پاس بھیجیں گے. جو حافظ نسیم دلبر کے پاس نہیں ہے وہ مولانا فخر الدین صاحب کے پاس بھیجیں گے. یعنی کہ سلسلہ جاری ہے. آپ اگر کسی دنیا دار کے پاس جائیے گا تو یقیناً ایک کے پاس دوسرے کے پاس آپ کو بھیجتا رہے گا. لیکن مسلمانوں یاد رکھو، حافظ حسین کبھی یہ نہیں کہیں گے کہ کیندولیا کے قبرستان میں پہنچ جاؤ، کسی مرحوم کے قبر پر جاؤ اور اس مرحوم کے پاس آپ اپنی مرادیں مانگ لو. حافظ حسین یہ نہیں کہیں گے کہ 3 نمبر کے قبرستان پر جاؤ اور کسی مرحومین کے قبر پر جا کر کے آپ اس مرحومین کے قبر پر کھڑے ہو کر کے آپ مانگ لو. تو پتا کیا چلا کہ جس کے پاس بھیجیں گے زندوں کے پاس بھیجیں گے، مردوں کے پاس نہیں بھیجیں گے. تو آج اگر ہم اپنا فیصلہ اگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں رکھیں گے تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ ہمارا نبی کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا ہوگا کہ 1400 سال پہلے میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں ملک الموت آئے تھے اور روح نکال کر کے ملک الموت لے کر کے چلے گئے تھے. اب میرے مصطفیٰ کے جنازے کو تیار کیا جاتا ہے اور مدینے کے روضہ مصطفیٰ میں جہاں میرے آقا تشریف فرما ہے لیٹے ہوئے ہیں دفن کر دیتے ہیں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ آج سے 1400 سال پہلے جب میرے مصطفیٰ کو گنبد خضرا کے نیچے میں دفن کیا گیا تھا، دفن کرنے والا مولا علی کی ذات ہے، قبر میں اتارنے والا مولا علی کی ذات ہے. اور جب دفن کر کے میرے مصطفیٰ کے مزار اقدس کے اوپر میں مٹی چڑھائی ہوگی تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ رسول کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. تو میرا سوال یہ ہے کہ دفن ہونے والا کون ہے، قبر کے اندر میں جانے والا کون ہے؟ تو مسلمانوں یاد رکھو کہ میرے رسول کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے. ہو سکتا ہے کہ آپ کا سوال ہوگا کہ پھر دفن ہونے والا کون ہے؟ اگر رسول زندہ ہے، رسول ہماری فریاد کو سن رہے ہیں، تو وہاں جو گنبد خضرا میں جسے دفن کیا گیا تھا وہ کن کی ذات تھی؟ تو یاد رکھو مسلمانوں، آج سے 1400 سال پہلے جب حجرہ عائشہ میں میرے مصطفیٰ آرام کر رہے تھے اور ملک الموت پہنچتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، خدا نے حکم دیا ہے کہ میں آپ کی روح کو نکالوں. یا رسول اللہ، اگر اجازت ہو تو اجازت دیجئے، میں روح کو نکالوں گا. ذرا غور کرے کہ خدمت میں میرے رسول کے وہ ذات آئی ہے جو آج تک کسی سے اجازت نہیں مانگا، کسی سے آج تک اس نے اجازت نہیں مانگی ہے. وہ ذات ملک الموت کی ہے. اگر ملک الموت چاہے تو خدا کے حکم سے باپ کو بیٹے سے الگ کر سکتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر سکتا ہے، ماں کو بیٹی سے الگ کر سکتا ہے، بھائی کو بھائی سے الگ کر سکتا ہے. لیکن وہ ملک الموت ہے. میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اجازت دیجئے، اگر آپ اجازت دیں گے تب آپ کی روح کو نکالیں گے. میرے آقا نے فرمایا تھا اے ملک الموت، جب خدا کا
حکم ہو چکا ہے، میں روکنے والا کون ہوں؟ اب ملک الموت نے میرے مصطفیٰ کی روح کو نکالا ہے، اور نکالنے کے بعد جب عرش اعظم پر پہنچتے ہیں تو عرش اعظم پر پہنچنے کے بعد جب عرش اعظم سے کہا تھا اے عرش اعظم میں روح مصطفیٰ کو لے کر کے تیرے پاس آیا ہوں، مجھے رکھنے کی اجازت مل سکتی ہے؟ تو عرش اعظم نے کہا تھا کہ یہاں نہیں رکھ سکتے، آگے بڑھ کر کے دیکھ لو، اگر کوئی ایسی جگہ ہوگی جہاں میرے مصطفیٰ کا قدم ناز نہ گیا ہو وہاں تم رکھ سکتے ہو۔ ملک الموت نے ساری جگہوں کو دیکھا، زمین کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، آسمان کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، چاند و سورج کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، ستاروں کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، عرش اعظم کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، لوح و قلم کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، سدرۃ المنتہا کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، جنت الفردوس کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، جنت کے نظاروں کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، سمندر کی روانی کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، موجوں کی طغیانی کو دیکھا، مصطفیٰ کے قدم کو پایا، زمین کا ایک ایک کونا، عرش کا ایک ایک نظارہ، ساری کائنات کو ملک الموت نے دیکھا۔ لیکن کیا دیکھا؟ جہاں بھی دیکھا مصطفیٰ کے قدم کو پایا۔ آپ کہیں گے کہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ تو یہ رجب کا مہینہ ہے، اور اسی کی 27 تاریخ میں جب میرے مصطفیٰ عرش اعظم پہنچے تھے تو رب تبارک و تعالیٰ نے ساری کائنات کو مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دیا تھا، اور میرے مصطفیٰ وہاں گئے تھے جہاں کچھ بھی نہیں تھا۔ اب ملک الموت نے ساری کائنات کو دیکھا تو مصطفیٰ کے قدم کو پایا، تو ملک الموت نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا اے معبود، روح مصطفیٰ کو تیرے حکم پر نکال کر کے لایا ہوں، اجازت دے دے، میں نے ساری کائنات کو دیکھا، رکھنے کی جگہ نہ ملی، تو مجھے اجازت دے دے میں تیرے پاس لے کر کے آ جاؤں۔ تو خدا نے فرمایا کہ کیوں جگہ نہ ملی؟ تو ملک الموت نے کہا اے پروردگار، ساری کائنات میں تیرے محبوب کا قدم دیکھا، کہیں رکھنے کی جگہ نہ ملی، اے خدا تو مجھے اجازت دے دے میں تیرے پاس آ جاؤں۔ تو خدا نے فرمایا کہ تو میرے پاس کیسے آ سکتا ہے؟ معراج کی رات تھی، مصطفیٰ یہاں بھی تو آئے تھے، میں مصطفیٰ کو دیکھ رہا تھا، مصطفیٰ مجھ کو دیکھ رہے تھے۔ اے ملک الموت، یہاں بھی مصطفیٰ کا قدم پہنچ چکا ہے۔ تو ملک الموت نے کہا اے مولا، اب کہاں رکھ سکتا ہوں؟ تو مجھے حکم دے کہ میں روح مصطفیٰ لے کر کے جاؤں تو کدھر جاؤں؟ تو خدا نے فرمایا ایک جگہ ہے جہاں اب تک مصطفیٰ کا قدم نہ لگا ہے۔ تو ملک الموت نے کہا اے پروردگار وہ کون سی جگہ ہے؟ تو خدا نے فرمایا تھا اے ملک الموت، جس دل سے نکالا تھا اسی دل میں لے جا کر کے دوبارہ رکھ دے۔ اب ملک الموت نے روح مصطفیٰ کو دل مصطفیٰ میں رکھا تو بریلی کے امام پکار اٹھے کہ یا رسول اللہ تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے۔ ذرا غور فرمائے، اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ جب ملک الموت نے روح کو نکالا تھا، اللہ کا قرآن کہتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ تو جب روح کو نکالا آیت کریمہ پوری ہو گئی، اور جب ملک الموت نے روح مصطفیٰ کو رکھ دیا تو جس طرح میرے نبی کل زندہ تھے اسی طرح میرے نبی آج بھی زندہ ہیں اور صبح قیامت تک زندہ رہے۔ برادران اسلام، اب اگر کوئی مسلمان مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں اگر فریاد کرے
تو یقیناً میرے مصطفیٰ اس فریاد کو سنیں گے، اس لیے کہ آج کی یہ محفل پاک عقیقہ مسنونہ کے سلسلے سے، یعنی کہ ایک بچی، دو بچی کا آج عقیقہ ہے، اور حافظ صابر صاحب کا حکم ہوا ہے کہ 2-5 منٹ بچیوں کے تعلق سے بولیے۔ اور برادران اسلام، میں تو کہتا ہوں کہ باپ کے لیے بیٹی ایک انمول دولت ہے، اس لیے کہ کتابیں بتاتی ہے کہ بیٹا باپ کے لیے، جو بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے جائیداد کے وارث ہوتے ہیں، اور بیٹی جو ہوتی ہے وہ جائیداد کی وارث نہیں، باپ کی محبت کی وارث ہوتی ہے۔ برادران اسلام، اس لیے کہ میرے مصطفیٰ نے دنیا کو پیغام دیا ہے۔ آج ہم جب گھر پر آتے ہیں، بیٹا بھی ہوتا ہے، بیٹی بھی ہوتی ہے، اگر کسی کے گھر میں ایک بیٹا ہو ایک بیٹی ہو، اور اگر وہ سری پور بازار جائے، بازار سے وہ کوئی سامان لے کر کے آتا ہے، لے کر کے آنے کے بعد جیسے ہی گھر کے دروازے پر پہنچتا ہے، بیٹی بھی دوڑ کر کے آتی ہے، بیٹا بھی دوڑ کر کے آتا ہے، اس لیے کہ باپ کے لیے تو بیٹی بھی پیارا ہے، بیٹا بھی پیارا ہے۔ اب بیٹی اور بیٹا دونوں دوڑ کر کے آتا ہے، لیکن باپ کیا کرتا ہے؟ جو سامان لے کر کے آتا ہے اسے بیٹے کو اپنے گود میں اٹھا کر کے بیٹے کو دے دیتا ہے۔ اب بیٹی دیکھتی ہے، لیکن بیٹی کے دل پر صبر کا پہاڑ رہتا ہے۔ بیٹی اندر جاتی ہے، باپ کے لیے پانی کا گلاس لے کر کے آتی ہے اور کہتی ہے ابو تم بازار گئے تھے، بازار سے تھک کر کے آئے ہوگے، لو پانی پی لو۔ اب ذرا مجھے بتانا کہ جس بیٹے کو تو نے سامان لا کر کے دیا، اس بیٹے نے تیری فکر نہ کی، لیکن جس بیٹی کو تو نے سامان دینے سے انکار کیا، اس بیٹی نے تیری فکر کی۔ اب میرے آقا فرماتے ہیں اگر تیرے گھر میں بیٹی بھی ہو، تیرے گھر میں بیٹا بھی ہو، تو تمہیں چاہیے کہ جب باہر سے آؤ اور گھر میں پہنچو تو اگر کسی کو اٹھاؤ تو سب سے پہلے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھا کر کے محبت کرو۔ برادران اسلام، اور یہ پیغام میرے مصطفیٰ نے دیا ہے۔ آپ کہیں گے کہ کیسا پیغام دیا ہے؟ تو تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لو، مدینے کی سرزمین ہے، اور مدینے کی سرزمین میں جب میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سیدہ فاطمہ سے پیار کر رہے ہیں، تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہے کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے تاکہ مدینے کی گلیوں میں گھوم کر کے آئے۔ میرے آقا فرماتے ہیں بیٹی تم جانا چاہتی ہو، جاؤ گھوم کر کے آؤ۔ 6 سال کی عمر ہے سیدہ فاطمہ کی، 6 سال کی عمر میں سیدہ فاطمہ گھر سے نکلتی ہے، اور نکلنے کے بعد مدینے کی گلیوں میں پہنچتی ہے۔ اب مدینے کی گلیوں میں جب پہنچتے ہیں تو برادران اسلام پہنچنے کے بعد چند منٹ کے بعد سیدہ فاطمہ پلٹ کر کے واپس آتے ہیں، تو میرے آقا نے کیا دیکھا تھا کہ جو فاطمہ مسکراتے ہوئے گئی تھی وہی فاطمہ اب مسکراتے ہوئے نہیں، روتی ہوئی آ رہی ہے۔ اب ذرا میں اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا، اگر بیٹی باپ کے سامنے میں روئے، ارے جب بیٹی کی نکاح ہوتی ہے، جب بیٹی کی شادی ہوتی ہے، اور جس بیٹی کو ہم اور آپ بڑی محبت کے ساتھ پالتے ہیں، بڑی مشقت کے ساتھ پالتے ہیں، جب شادی کا وقت آتا ہے، شادی کے وقت میں جب بدائی کا وقت ہوتا ہے تو ماں الگ تڑپ رہی ہے، بھائی الگ تڑپ رہا ہے، بہنیں الگ تڑپ رہی ہے، ماں کے آنکھوں سے آنسو کا قطرہ نکل کر کے ماں اپنے سر کو اپنے شوہر کے کاندھے پر رکھ کر کے زاروں قطار روتی ہے۔ کیوں روتی ہے؟ اس لیے روتی ہے کہ جس بیٹی کو 18 سال تک محبت سے پالا تھا، جس بیٹی کو 18 سال تک محنت سے پالا تھا، اور جس بیٹی کو 9 مہینے تک اپنے پیٹ میں رکھا تھا، اب وہ بیٹی اپنے گھر کے لیے پرایا ہو رہی ہے۔ اور پرایا ایسا ہوتی ہے کہ جب تک بیٹی 18 سال تک اپنے باپ کے گھر میں رہتی ہے تو بیٹی یہ سوچتی
سوچتی ہے یہ کمرہ میرا ہے، یہ چوکی میری ہے، یہ پلنگ میرا ہے، یہ الماری میری ہے، یہ بستر میرا ہے، یہ سامان میرا ہے۔ اور جیسے ہی شادی ہوتی ہے، سسرال پہنچتی ہے، سسرال سے پھر باپ کے گھر میں آتی ہے، اب وہ بیٹی یہ نہیں کہتی یہ کمرہ میرا ہے، یہ پلنگ میرا ہے، یہ الماری میری ہے، یہ بیڈ شیٹ میری ہے، یہ سامان میرا ہے، بلکہ بیٹی جانتی ہے کل تک جو میرا تھا اب میرا نہ رہا۔ لیکن مسلمانوں ذرا غور کرو کہ جب بیٹی آتی ہے پرایا بن کر کے آتی ہے، اور آنے کے بعد اگر گھر میں باپ بھی رہے، بیٹی ماں بھی رہے، بھائی بھی رہے، بھابھی بھی رہے، تو جیسے ہی بیٹی پہنچتی ہے تو بھابھی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ نند آ گئی ہے۔ لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر کے بتانا کہ جو بیٹی 18 سال تک اپنے گھر کو سجاتی رہی، جو بیٹی 18 سال تک اپنے گھر کو اپنا سمجھ کر کے سجاتی رہی، اب اگر اپنے گھر جا رہی ہے تو دولت کے لیے نہیں جا رہی ہے، یہ سوچ کر کے جا رہی ہے کہ جس گھر میں جا رہا ہوں اس کی دیوار میرے باپ کی محبت کی بنیاد پر ہے، جس گھر میں جا رہی ہوں اس کا سامان میرے باپ کی محبت کی بنیاد پر ہے۔ یعنی کہ ماں باپ کے انتقال ہونے کے بعد بھی اگر بیٹی آتی ہے تو سامان کے لیے نہیں، جائیداد کے لیے نہیں، بلکہ وہ کمرہ دیکھتی ہے جس کمرے کو باپ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا، اس مکان کو دیکھتی ہے جس مکان کو باپ نے محبت کے ساتھ سجایا تھا، اس سامان کو دیکھتی ہے جس سامان کو باپ نے ادب و احترام کے ساتھ رکھا تھا۔ مسلمانوں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب بیٹی مکان میں آتی ہے اگر بھابھی رہے تو بھابھی کا منہ ٹیڑھا ہو جاتا ہے کہ نند آ گئی ہے، اب ہو سکتا ہے کہ 4-5 دن تک رہے، مہینے دن تک رہے، لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جو بھائی بہنوں کے بیچ میں دراریں پیدا کرنا چاہتے ہیں، جو ماں اور بیٹی کے بیچ میں دشمنی پیدا کرنا چاہتی ہے، میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں تو بھی تو کسی کی بیٹی ہے، تو بھی تو کسی کی بہن ہے، تو بھی تو کسی کی بیوی ہے، یاد رکھ آج اگر تو اپنی نند کے لیے یہ کہہ دے کہ اے میری بہن تو اس گھر میں آئی ہے، یہ تیرے باپ کا گھر ہے، جتنا دن تک تم چاہو یہاں رہ لو، تو قسم ہے مجھے پیدا کرنے والے کی، اگر کوئی بیٹی اپنی نند کے لیے یہ سوچ لے تو یقیناً جب وہ اپنے گھر میں جائے گی تو جس طرح آج وہ دوسروں کی بیٹی کی عزت کرے گی تو رب تبارک و تعالی اس کی عزت بھی زمین سے اٹھا کر کے آسمان تک پہنچا دے گی۔ لیکن برادران اسلام شرط یہ ہے کہ ہم دوسروں کے لیے سوچیں، اس لیے کہ برادران اسلام قسمت والوں کو رب تبارک و تعالی بیٹی دیتا ہے، اس لیے کہ شہزادی کو پالنے کا حق صرف بادشاہ کو ہوتا ہے، کسی غلام کو نہیں دیتا ہے۔ کسی کے گھر میں بیٹی یوں ہی خدا پیدا نہیں کرتا، بلکہ خدا اسی کے گھر میں بیٹی پیدا کرتا ہے جسے خدا بادشاہ بنانا چاہتا ہے۔ برادران اسلام جب خدا بادشاہ بنانے کے لیے بیٹی کو پیدا کر سکتا ہے تو اب بادشاہ کو بھی چاہیے اپنی شہزادی کو کس طرح رکھے، اور یقیناً جب ہم اپنی بیٹی کو شہزادی کی طرح پالیں گے تو یقیناً رب تبارک و تعالی ہمیں بادشاہ کی طرح دنیا میں اٹھائے گا۔ رب تبارک و تعالی ہم تماموں کو انہی چند باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تمہیں اپنے کریم رب سے دور کر کے رکھا ہے۔ السلام علیکم۔